بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی اونٹ کا پیشاب پیے؟ اس لیے کہ یہ جو صاحب ویڈیو کے اندر دکھائے گئے ہیں یہ اونٹ کا پیشاب نکال کے صرف اسے پی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کی فضیلت بھی احادیث سے بیان کر رہے ہیں، ساتھ میں نعوذ باللہ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے اور بہت سی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ آدمی کینسر کے اندر مبتلا ہے یا کسی اور بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بس وہ اونٹ کا پیشاب پی لیا کرے دودھ میں ملا کے، تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس طرح کے دعوے صاحب کر رہے ہیں۔ تو جواب تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ جو صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ میں عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کل یہ صاحب بہت چرچا میں ہے اور ان کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ان کے سامنے کسی ایسے شخص کو لایا جاتا ہے جو پیدائشی طور پر بول نہیں سکتا ہے، اور یہ صاحب اس کی زبان کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں اور دباتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی لڑکی کو لایا جاتا ہے جو سن نہیں سکتی ہے، یہ صاحب جو ہے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، 2-3 تالیاں مارتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، سننے لگتی ہے۔ کسی بوڑھے کو لایا جاتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ صاحب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور وہ صاحب دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی عجیب، اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں سب کرنے میں، 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ 12 منٹ اتنی دیر میں علاج کر کے جو ہے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت لوگ جو ہے ان کی باتوں میں آ بھی رہے ہیں ظاہر ہے۔ تو اصل یہ جو صاحب ہیں ان کا نام ہے ملا علی کردستانی، جسے بہت سے لوگ ملا بھی پڑھ رہے ہیں، ملا نہیں بلکہ ملا علی کردستانی۔ کردستان عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے صاحب رہنے والے ہیں، اور یہ صاحب مسجد کے اندر صاف ستھرائی کا کام کیا کرتے تھے، یا کہ جیسے BBC نے لکھا ہے یہ صاحب انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کچھ عملیات سیکھ لیے، لوگوں کا علاج کرنے لگے، لوگوں کو فائدہ ہونے لگا۔ تو اس کے بعد یہ صاحب اس طرح کے دعوے کرنے لگے کہ جو پیدائشی طور پر گنگے اور بہرے ہوتے ہیں میں ان کا علاج بھی کر سکتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے دعوے کرنے شروع کیے تو وہاں کے جو علماء تھے وہ تحقیق کے لیے پہنچے، تو علماء نے تحقیق کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، شعبدے بازی کر رہا ہے، دھوکے بازی سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں جب ان کے بارے میں ہونے لگی تو وہاں سے نکل کے پھر یہ دوسری جگہ چلے گئے۔ اب یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر گھوم رہے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی ترکی چلے جاتے ہیں، ابھی پاکستان میں تھے کچھ دنوں پہلے، اور اب یہ سری لنکا کے اندر ہیں۔ جب یہ سعودی عرب کے اندر تھے تو وہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک بوڑھے کو ان کے سامنے لایا گیا جو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے وہی قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں، تو اس کے بعد اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کتنی انگلیاں ہیں، تو اس نے بتانا شروع کر دیا، 1 ہے 2 ہے 5 ہے۔ لیکن بعد میں چل کے اس ویڈیو کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ صاحب تو پہلے ہی سے دیکھ سکتے تھے، یعنی بالکل صاف ستھرا تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے تھے وہ پہلے سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پھر کیوں چلے گئے تھے جب آپ پہلے سے اتنا دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو کچھ فائدہ تو ہوا نہیں ہے؟ تو وہ صاحب جو بوڑھے میاں تھے انہوں نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ہاتھ سے شفا پا چکے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں بھی چلا جاتا ہوں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے، تو میں اس خیال سے چلا گیا تھا۔ ایسے ہی جب ترکی کے اندر یہ اچھا وہاں سے بھی پھر ان کو نکال دیا گیا سعودی عرب سے، وہاں کی حکومت کو جب پتہ چلا کہ یہ آدمی تو صحیح نہیں ہے تو وہاں سے نکلے، ترکی کے اندر پہنچے، تو ترکی کے اندر بھی ایسے ہی ہوا۔ ترکی میں ایک عورت تھی، وہ موٹی تھی، تو پتلی ہونے کے لیے ان صاحب نے اس عورت کو یہ بتایا کہ آپ جو ہے ٹیشو پیپر کھایا کریں، ٹیشو پیپر کھائیں گے تو آپ پتلی ہو جائیں گی۔ اب اس بیچارے نے ٹیشو پیپر کھانے شروع کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کیا تو پیٹ کے اندر سے ٹیشو پیپر نکلے۔ اس کے بعد ان صاحب کا جو دفتر تھا اس کے وہاں پولیس نے چھاپا مارا اور یہ صاحب وہاں سے بھی نکل آئے کسی طرح سے۔ میں یہ تلاش کر رہا تھا کہ ان کے حوالے سے کوئی فتویٰ وغیرہ مل جائے کہ کسی معتبر ادارے نے دنیا کے عربی میں یا انگریزی میں یا اردو میں کسی معتبر ادارے نے فتویٰ جاری کیا ہو، لیکن فتویٰ تو بہرحال کوئی نہیں مل سکا ہے۔ لیکن بہت سی اس طرح کی ویڈیوز ملی ہیں جن ویڈیوز کے اندر ان صاحب کو ایکسپوز کیا گیا ہے، خاص طور سے عربی میں کئی ویڈیوز اس طرح کی ہیں۔ ان صاحب کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ صاحب صرف اونٹ کا پیشاب ہی نہیں بلکہ جو انسانی پیشاب ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پی کر بھی آدمی جو ہے صحت یاب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر یہ شرک کا کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سجدہ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ایکسپوز اصل ہوئے تھے، BBC کی جو رپورٹ آئی ہے جو ابھی کل ہی کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے جو اصل ایکسپوز ہوئے تھے یہ اس وقت ہوئے تھے کہ جب ایک TV ایک لائیو پروگرام ہونا تھا
اور اس میں انصاف کو بلا لیا گیا، پہلے سے کچھ نہیں بتایا گیا، اچانک سے ایک آدمی کو ان کے سامنے لا کے بٹھا دیا گیا جو بچپن سے کسی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، ذرا اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں۔ تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکے یہ، تو یہ بہانے بازیاں کرنے لگے کہ نہیں میں تو اسی وقت ٹھیک کر سکتا ہوں جبکہ میں نے روزہ رکھ رکھا ہو، روزے کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھوں گا تو اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بالکل یہ ایکسپوز ہو گئے۔ تو بہرحال یہ آدمی جو ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں بعض تو وہ ویڈیو ہوتی ہیں جو پہلے سے پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں، پری پلان ہوتی ہیں، اور بعض ویڈیو وہ ہوتی ہیں جن میں واقعی کوئی بیمار ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر جنات کا اثر وغیرہ ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی آیت اگر کوئی بھی آدمی پڑھ دے تو وہ تو ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اثر اگر وغیرہ ہے کسی کے اوپر تو وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ یہ جو صاحب ہیں اصل یہ جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ میں قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے نابینوں کو بینا کر دیتا ہوں، اور جو پیدائشی طور پہ بول نہیں سکتے ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ اس طرح کے دعوے کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور بہت سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، لیکن کوئی آدمی اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دے کہ میں پڑھوں گا اور آدمی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کے دعوے اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کے دعوے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے کبھی کسی نے کیے ہی نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا اس طرح کا دعویٰ، بعد کے حضرات نے نہیں کیا، تو کوئی آدمی اس طرح کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہے کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ویڈیوز اس طرح کے ہوں جو صحیح ہوں، لیکن اکثر جو ویڈیوز ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں نے جو تحقیق کی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں اور جو آدمی صحیح ہوئے ہیں ان کی ویڈیو میں، کسی نے بعد میں چل کے اپنی ویڈیو بنا کر یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بہن یا میرے والد صاحب وہ بچپن سے دیکھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، انصاف کے عمل کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کی ویڈیو کے اندر کوئی آدمی آیا اور بعد میں اس نے یہ آ کے بتایا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جیسا کہ وہ بوڑھے میاں کی ایک ویڈیو ہے کہ انصاف کو ایکسپوز کیا گیا ہے، ایکسپوز کی ویڈیوز ہیں لیکن کسی کا علاج ہوا، اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو سوال تھا کہ کیا پیشاب وغیرہ پیا جا سکتا ہے، انہیں تو جہاں میں عرض ہے کہ بالکل لایانی باتیں ہیں۔ اونٹ کے جو پیشاب ہے وہ ناپاک چیز ہے، گندگی ہے، اس کے اندر کوئی شفا وغیرہ نہیں ہے۔ وہ بخاری شریف کے اندر ایک جو روایت آئی ہے کہ قبیلہ عرائنہ کے کچھ لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، دودھ میں ملا کر کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دے دیا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر بعض علماء عرب یہ کہنے لگے ہیں کہ نہیں پیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر تو شفا ہوتی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جو روایت آئی ہے اہل علم نے اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک بیماری تھی، اس کا علاج اس زمانے کے اندر یہی تھا کہ آدمی اونٹ کا پیشاب پیے، پیٹ کی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تھے، تو وہ اضطرار کی گویا کی حالت تھی۔ آدمی اگر اضطرار کی حالت کو پہنچ گیا ہے، کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور کوئی مسلمان دیندار ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں مثال کے طور پر تو اسی کے اندر بس علاج ہے اور کسی طریقے سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وقت گنجائش ہے۔ جیسے ایک آدمی کے لیے اگر کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو خنزیر کا گوشت کھانے کی اس کے لیے اجازت ہے، یا پینے کے لیے اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو شراب پینے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح کی اضطرار کی حالت میں اگر آدمی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے حوالے سے صاف حکم فرمایا ہے کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، اس لیے کہ عام طور سے جو قبر کے اندر عذاب ہوگا وہ انہی پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ انسان کے پیشاب سے بچنا ہے کہ جانوروں کے پیشاب سے بچنا ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا ہے، تو اس لیے ہر طرح کے پیشاب سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب اس کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے تو پینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بالکل غیر ضروری بات ہے، اور یہ روایت سندن صحیح ہے، مستدرک حاکم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔